ذرا ان کو دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاتھ میں ہے، عرش بھی اس کے ہاتھ میں ہے، مشرق بھی علی کے ہاتھ میں ہے، مغرب بھی علی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم مطلق طاقت خدا کے نعرے کے ساتھ ہم یا علی مدد کو اسم اعظم خدا سمجھتے ہیں۔ اے بے غیرتو جو یا علی کہنے کو بدعت سمجھتے ہیں، کیوں؟ یہ ملا جو حرامی ہے، ان کے ذہن میں جہالت ہے، ان کو پتا نہیں ہے یا علی مدد کیا ہے، چونکہ وہ علی کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس کی طاقت کو کم سمجھتا ہے، اس لیے سوچتا ہے یا علی مدد کہنا بدعت ہے۔ ہم علی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم علی کو یوں سمجھتے ہیں، لوح بھی اس کے ہاتھ میں ہے، قلم بھی اس کے ہاتھ میں ہے، عرش بھی اس کے ہاتھ میں ہے، مشرق بھی علی کے ہاتھ میں ہے، مغرب بھی علی کے ہاتھ میں ہے، مردوں کو زندہ، زندوں کو مردہ اگر عیسیٰ کر سکتے ہیں تو علی کے ہر ٹھوکر سے لاکھ لاکھ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جنت بھی علی کے ہاتھ میں ہے، جہنم بھی علی کے ہاتھ میں ہے، قسیم النار جنت بھی وہ ہے، لوائے حمد الہی کا مالک بھی وہ ہے۔ جنت علی کی ملکیت ہے، جہنم علی کی ملکیت ہے، لوح و قلم علی کا ہے۔ کہ بھائیوں کو فتح نصیب فرما۔ تو بھائیوں، حق و باطل کی جنگ ہے۔ علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے۔ جتنے بھی نبی ہیں سب عباس کے فقیر ہیں۔ علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے۔ اور اس ایڈیشن کو کفر نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہ کفر اس وقت ہوگا جب وہ کہے علی نبی اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے؟ یہ کس طرح کی تعلیم ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہتے ہیں؟ شرم بھی نہیں آتی ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، اور ان لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی جو ایسے لوگوں کو مسلمان کہتے ہیں جی ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیسے مسلمان ہیں جو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جن کا نظریہ عقیدہ یہ ہو اور ان کو پھر بھی ہم مسلمان کہیں تو پھر ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو مسلمان کہیں۔ یہ لوگ اصل ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا سمجھتے ہیں، جس طرح نصیریوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا سمجھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلایا۔ یہ ہے کہ یہ اللہ کے اوپر کوئی یقین نہیں رکھتے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، اسی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اسی کے سامنے جھکنا پسند کرتے ہیں، اسی سے مانگنا پسند کرتے ہیں، اسی کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اسی کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں اور اسی پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار رہے ہیں، وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمارا مشکل کشا ہے اور وہ ہمارے فیصلے کرے گا قیامت کے دن، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جنت بھی اور جہنم بھی ہے۔ جب میں کہتا ہوں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، تو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکل کو آسان کیوں نہیں کیا؟ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کی ضرورت نہیں تھی کربلا کے اندر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ نہیں کہا، بلکہ آج کے یہ جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا شیعان علی ہیں، ہم علی کو ماننے والے ہیں، ہم حق پرست ہیں، ہم حق کی جماعت ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ ایسے لوگ سیدھے راستے پر ہیں یا جہنم کے راستے پر ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کہ سیدھے راستے پر یہ لوگ نہیں ہیں؟ ہاں بالکل یہ سیدھے راستے پر ہے، جو جہنم کا راستہ ہے نا، سیدھا راستہ جہنم کا، اسی راستے کے اوپر ہے۔ کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے والے بھی یہی لوگ تھے، انہی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ صرف یہ نہ بتائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے، یہ بھی بتائیں کہ حضرت حسین کو بلانے والے کون تھے، کن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کیا وجہ پیش آئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کی، آخر کیا وجہ تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور جب بلایا گیا تو مدد کیوں نہیں کی گئی، اس کی کیا وجہ تھی، یہ وجہ بھی بتا دیجئے۔ جب انصار مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں بلایا تو اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی اولادیں قربان کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ لیکن ان لوگوں نے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو دور دراز نظر نہیں آ رہے تھے، اتنے ڈر گئے، اتنے ڈرفوک تھے، اتنے بزدل تھے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، دروازے بند کر دیے۔ ہم مانتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان سے بڑا ظالم
ان سے بڑا بدبخت، ان سے بڑا بیکار کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مجھے بتائیں جن لوگوں نے بلایا کیا وہ اچھے لوگ ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ بڑے بدبخت نہیں ہو سکتے؟ وہ بڑے ظالم نہیں ہو سکتے؟ جن لوگوں نے حضرت حسین کو بلا کے دھوکہ دیا، غداری کی، بے وفائی کی، وفا نہ کی، بلایا تو صحیح لیکن ساتھ نہیں دیا، ایسے غدار تھے یہ لوگ.